بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. ترجمہ: طلب کا معنی ہے طلب کرنا، حاصل کرنا، اور علم کا معنی ہے جاننا، معلومات حاصل کرنا، سمجھنا. فریضۃ بمعنی فرض، علی کل بمعنی ہر ایک پر، مسلمین کا معنی مسلمان. تو ترجمہ یوں ہوگا: طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم کی طلب ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. علم کی طلب، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. اب ہم آتے ہیں مشکل الفاظ کی طرف. دیکھیے ذرا، طلب کا معنی ہے طلب کرنا، حاصل کرنا. اسی طرح علم کا معنی ہے جاننا، معلومات حاصل کرنا، سمجھنا، کوشش کرنا. فریضۃ معنی فرض، اور مسلمین کا معنی ہے مسلمان. مسلمان مرد عورت سب اس میں شامل ہے. تشریح کی طرف آئیے. تشریح: اس حدیث مبارکہ میں ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم حاصل کرنا فرض قرار دیا گیا ہے. ہر مسلمان مرد اور عورت کو اتنا علم حاصل کرنا چاہیے کہ وہ اپنے 24 گھنٹے کی زندگی دین کے مطابق بسر کر سکیں. اب علم کی اقسام دیکھیے ذرا. علم کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے علم الادیان اور ایک ہے علم الابدان. تو علم الادیان یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی دینی معلومات، دینی علوم. مطلب یہ ہے کہ قرآن و حدیث کے علوم کو حاصل کرنا، کیونکہ حقیقی علم یہی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس شخص کا بلند مرتبہ ہے جو قرآن اور حدیث کے علوم سے واقف ہو. یہ ہے علم الادیان، یعنی دینی علوم مراد ہے. دینی علوم کو حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، اور اس علوم کے ذریعے ہماری دنیاوی فائدہ بھی ہے اور آخرت کا فائدہ بھی ہے. نمبر 2، علم الابدان. علم الابدان سے مراد کیا ہے؟ یعنی دنیاوی علوم. مطلب یہ ہے کہ دنیاوی علوم کا حاصل کرنا بھی ضروری ہے. مثلا سائنس، میڈیکل، ریاضی اور فن حرب وغیرہ دنیاوی علوم میں شامل ہیں، اور یہ علوم اس وجہ سے حاصل کرنا چاہیے کہ ہمارے دشمن ہم پر غالب نہ آئے. اچھا، یہ تو تھی علم کی اقسام. اب ہم آتے ہیں لڑکیوں کی تعلیم کی طرف، کہ حدیث میں دونوں شامل ہے. جس طرح مرد کو علم حاصل کرنا ضروری ہے، اسی طرح عورتوں کا علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے. دیکھیے ذرا اب لڑکیوں کی تعلیم. جس طرح علم ایک روشنی ہے اور روشنی کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، بالکل اسی طرح جس طرح لڑکوں کو تعلیم حاصل کرنے میں ترجیح دی جاتی ہے، بالکل اسی طرح لڑکیوں کو بھی تعلیم حاصل کرنے میں ترجیح دی جائے، کیونکہ ہمارے ملک میں لڑکیوں کی تعلیم کا تناسب کم ہے. اس حدیث مبارکہ میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں شامل ہیں. اب حدیث جو ہم نے بیان کی علم کے بارے میں، تو قرآن پاک میں علم کے بارے میں کیا کیا ارشادات ہیں، اور اسی طرح حدیث مبارکہ میں علم کے بارے میں کیا کیا ارشادات ہیں. تو چند آیتیں اور چند احادیث یہ بھی ذرا دیکھ لیجئے. قرآن پاک کی روشنی میں علم. نمبر 1 آیات میں ہے: کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. نمبر 2: اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. نمبر 3: عقل مند وہ لوگ ہیں جو کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں. تو ان آیات مبارکہ میں علم کے بارے میں کا تذکرہ ہے.
اسی طرح اب احادیث کی طرف آتے ہیں۔ احادیث کی روشنی میں علم نمبر 1 ہے، عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے چاند کی فضیلت باقی تمام ستاروں پر۔ نمبر 2 دوسری حدیث میں ہے، انبیاء علیہم السلام کی میراث سونا چاندی نہیں بلکہ علم ہے۔ اور اسی طرح نمبر 3 حدیث میں ہے، مہد سے لے کر لحد تک علم حاصل کرو۔ تو سب احادیث سے علم کی فضیلت حاصل ہوتی ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم علم حاصل کریں۔ اب ہم آتے ہیں علم کے بارے میں کہ علم حاصل کرنے میں مسلمانوں کی حالت یا ہمارا زوال۔ علم حاصل کرنے میں مسلمانوں کی حالت یا ہمارا زوال۔ دیکھیے ذرا، دور جدید میں مسلمانوں نے دنیاوی علوم تو بہت حاصل کر لیے ہیں اور اس کے علاوہ بھی جد و جہد جاری ہے، لیکن دینی علوم میں اکثر مسلمانوں کو کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا، اور یہی وجہ ہے ہمارے زوال کا بھی، کہ ہم نے قرآن اور حدیث پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جس طرح دنیاوی علوم حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، بالکل اسی طرح اس سے زیادہ ہم دینی علوم حاصل کریں، ورنہ ہلاکت ہمارا مقدر ہے۔ اور آج کل کے حالات کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو واقعتاً ہم نے دینی علوم کو چھوڑ دیا ہے۔ دینی علوم سے مراد پہلے میں نے بتا دیا کہ قرآن اور حدیث کا علم۔ ہمیں چاہیے کہ جس طرح ہم دنیاوی علوم کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بالکل اسی طرح ہم دینی علوم کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اور ہمارے زوال کا سبب بھی یہی ہے کہ ہم نے قرآن اور حدیث پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔